اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سیکھنا اور اس کو اپنانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہماری زندگی میں کمال کیسے پیدا ہو، ہم کامل مومن کیسے کہلائیں، ہم اللہ کے پسندیدہ بندوں میں کیسے شامل ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری ذات کے اندر، ہمارے معاملات کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر اخلاق نبی موجود ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک شخص حاضر ہوا، اور وہ دیہاتی مزاج کا آدمی تھا، بدو کہلاتے ہیں وہ لوگ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کوئی چیز لے رکھی تھی جس کی آپ کو ادائیگی کرنی تھی۔ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا سختی سے بات کی، دیہاتی انداز میں بات کی، اور ایک اجڑ انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک کپڑا ڈال کے زور سے کھینچا کہ آپ میرے جو فلاں پیسے ادا کرنے ہیں وہ ادا کیجئے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس پہ خفا ہوئے اور ناراض ہوئے، اور کہنے لگے کہ کس قدر تم بدلحاظ آدمی ہو کہ تمہیں اس بات کی تہذیب اور تمیز نہیں ہے کہ تم اللہ کے نبی سے بات کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ چھوڑ دو اس آدمی کو، اس کا ایک حق مجھ پر نکلتا ہے، اور حقدار کو اپنی بات کہنے کا حق ہوتا ہے۔ بس چونکہ اتنا سمجھدار آدمی نہیں ہے، اتنا تہذیب یافتہ نہیں ہے، تو اس نے ذرا غلط طریقے سے بات کر دی، لیکن چونکہ یہ صاحب حق ہے، لہٰذا اگر اس نے کوئی بات کہی ہے تو اس کو یہ بات کہنے دو۔ اب آپ اس چیز سے جو ہم سیکھتے ہیں، اور آپ کے سامنے جب یہ واقعہ آتا ہے تو ہمیں سب سے پہلا درس اس سے کیا ملتا ہے؟ تحمل اور برداشت کا، جس کو ہم آج کے دور میں ٹالرنس کہتے ہیں، برداشت کہتے ہیں، رواداری کہتے ہیں۔ جب انسانی معاشرے میں لوگ رہتے ہیں تو ان کے اندر مزاج کا اختلاف ہوتا ہے، گفتگو کا انداز کا اختلاف ہوتا ہے، چیزوں کی پسند ناپسند کا اختلاف ہوتا ہے، عمر کے تقاضے کے تحت چیزوں میں فرق ہوتا ہے۔ اگر ہم ساتھ رہیں اور ہمارے اندر تحمل نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تعریف فرمائی ہے، دو صفاتیں فرمائیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ لوگ جو کہ اپنے غصے کو دباتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے عفو و درگزر سے پیش آتے ہیں۔ یعنی اس کا مفہوم کیا نکلتا ہے؟ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جب انسان ساتھ رہتے ہیں تو ایسے معاملات یقیناً پیش آتے ہیں کہ جس میں انسان کو غصہ آتا ہے، کسی کا کوئی بات کرنے کا طریقہ ناپسند ہوتا ہے، کبھی آپ کے گھر کے باہر کوئی گاڑی غلط طریقے سے کھڑی کر کے چلا جاتا ہے، کبھی کوئی غلط طریقے سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی غلط طریقے سے کوئی اور کام کرتا ہے، کبھی کوئی باہر کچرا پھینک دیتا ہے۔ ایسے معاملات سے انسان کے اندر غصہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعریف فرمائی الکاظمین الغیظ، غصے کو دبانے والے۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی والعافین عن الناس، انسانی معاشروں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ لوگوں کو کے ساتھ غلطیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتیاں ہو جاتی ہیں، تو ایسے موقع پر وہ درگزر سے کام لینے والے ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کی طرف ارشاد فرمایا ہے اور اظہار لوگوں کو تلقین ترغیب دی ہے، اور فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برا کرتا ہے تو تمہارے پاس حق ہے کہ تم اس سے اتنی برائی کا بدلہ لے لو جتنی اس نے تمہارے ساتھ کی ہے، لیکن ساتھ فرمایا فمن عفا و اصلح فاجرہ علی اللہ، اگر کوئی آدمی اس سے درگزر کر دے اور اس کے بعد وہ ٹھیک رہے، نیک رہے، یعنی کسی شخص نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ نے معاف تو کر دیا لیکن جگہ جگہ اس کو کی تجلیل کرتے ہیں، اس کا چرچا کرتے ہیں، ایسا نہ ہو۔ فمن عفا و اصلح، معاف بھی کر دیا اور اب اس کے بعد کے معاملات کو بالکل ٹھیک رکھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کو اپنے پاس سے دیں گے۔ اس لیے یہ تحمل اور برداشت جو آج کے معاشرے کے اندر بہت ضروری ہے، اور دو باتیں میں عرض کروں گا جو اپنے بڑوں سے میں نے سیکھی کہ تحمل اور برداشت معاشرے میں پیدا کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عمل سے ثابت کیا جائے اس چیز کو، خود آپ اپنے چھوٹوں کے لیے، اپنے ساتھ رہنے والوں کو عمل سے ثابت کریں کہ آپ کے اندر رواداری ہے، آپ کے اندر عفو درگزر ہے، آپ کے اندر تحمل ہے، آپ کے اندر برداشت ہے۔ اور برداشت اور تحمل ہر معاملے میں ہوتا ہے، اپنے ملازمین کے ساتھ ہوتا ہے، اپنے ڈرائیور کے ساتھ ہوتا ہے، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ایک تو اپنے عمل سے تحمل و برداشت اپنے اولاد کو، اپنے ساتھ رہنے والوں کو سکھائیں۔ وہ دیکھیں کہ ہمارے بڑے، ہمارے جو بزرگ ہیں یا ہمارے سرپرست ہیں یا ہمارے باس ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ تحمل سے پیش آتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے صرف نظر کرتے ہیں۔ تو ایک ہے کہ آپ عمل سے تحمل و برداشت اور ٹالرنس سکھائیں، اور دوسرا ہے تلقین، یعنی بتانے سے، سکھانے سے، بار بار کسی بات کو ریپیٹ کرنے سے اور سمجھاتے رہنے سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ،
اے اللہ کے نبی آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہا کیجئے، اس لیے کہ نصیحت کرنے سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو فائدہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ نصیحت آپ کرتے رہیں، تو تلقین کریں، دوسروں کو سکھائیں برداشت، دوسروں کو کہیں غلط بات ہوتی نظر آتی ہے، تحمل سکھائیں، ٹالرنس سکھائیں، برداشت سکھائیں، لیکن پہلے خود بھی اس پر عمل کریں اور پھر اس کے ساتھ تلقین کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری قوم میں جو برداشت کی کمی نظر آتی ہے، تحمل کی کمی نظر آتی ہے، ٹالرنس کم نظر آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمارے اندر یہ اعلیٰ اخلاق نبی پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔